السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپڑوں پہ اگر کوئی امیج ہوگا تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اور ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جس نے امیج بنایا، جس نے تصویر بنایا، تو قیامت کے دن جو ہے اس کو اس تصویر میں روح پھونکنی پڑے گی۔ اور بھی حدیثیں ہے، جیسے قیامت کے دن سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے تصویریں بنائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن حدیث میں جو بھی چیز آتی ہے وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی رپورٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ جو ہے آپ کو قرآن اور سنت میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اگر حرام ہوگی تو اس کی دلیل آپ کو جو ہے نا قرآن اور سنت سے ملتی ہے، حدیث سے اس کی شرح اور وضاحت رہتی ہے۔ جیسے اسلام میں جو ہے شرک حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، تو جب کوئی حدیث کہتا ہے کہ امیج نہیں بنانا چاہیے، تو اس میں یہ بات لازماً ہونا چاہیے کوئی حرام ایلیمنٹ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا امیج جو شرکیہ ہے یا بے حیائی پہ مبنی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ والی امیج کو بنانا یا پھر وہ والی امیج کو پہننا ظاہر سی بات ہے حرام ہے، کیونکہ اس میں شرک کا ایلیمنٹ ہے یا پھر بے حیائی کا ایلیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے پہ خاص کر کپڑوں پہ امیج کے مسئلے پہ علماء کا آلریڈی اختلاف ہے۔ کچھ علماء بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور کچھ علماء بولتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور اس میں ایک حدیث بھی ہے جس میں جو صحابی نے یہ بات روایت کی ہے امیج والی، وہ انشاءاللہ میں کمنٹ وغیرہ میں یا پھر ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ اس سے جب دوسرے صحابی ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ بولتے نہیں کہ کیا یہی صحابی نہیں تھے جو امیج کے بارے میں ہمیں حدیث بیان کرتے تھے کہ جو امیج بنائے گا تو اس کو مطلب قیامت کے دن میں روح پھونکنا پڑے گا امیج میں، اور امیج والے سب سے ورسٹ کریٹر ہوتے ہیں۔ تو اس صحابی نے پھر جواب دیا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا کہ میں نے کہا تھا سوائے کپڑوں کے اوپر؟ وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ امبرائڈری بنا ہوا ہے ان کے کپڑوں پہ، تو وہ بولتے کہ کیا یہ صحابی نے یہ نہیں کہا تھا امیج کے بارے میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سوائے کپڑوں کے اوپر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تصویر کپڑوں کے اوپر ہے تو وہ جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور ایسے بھی آپ اس کو پہن سکتے ہو۔ اور اس مسئلے میں آلریڈی علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف بہت ہی وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے۔ مثلاً بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امیج والی حدیثیں ہیں یہ اسلام کے پہلے دور میں تھی، اور لاسٹ دور میں کیا تھا، کیونکہ پہلے دور میں کیا ہے، لوگ جو ہے نئے جو ہے بت پرستی سے نکلے تھے، تو سرے سے جو ہے اسلام نے جو ہے اس چیز کو منع کیا کہ کوئی بھی آپ یہ پینٹنگ وغیرہ مت بناؤ یا کوئی بھی آپ تصویر مت بناؤ۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے گڑیا رہتی تھی، اور ایک گھوڑا بنا ہوا ایک گڑیا رہتا تھا جس کے ونگز تھے، ہارس وتھ ونگز۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جو ہے ایسے امیجز تھے جو کہ 3D فارم میں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ شرکیہ نہیں تھی، نہ ہی کوئی بے حیائی پہ مبنی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اور سب حدیث سے اور واضح ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام جب تھے تو امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور شاید کوئی اور بھی تھے، تو وہ کہیں گئی تھی، تو ایک چرچ تھا جس میں کچھ امیجز بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر وہ بولتی کہ بہت اچھا چرچ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ اس نے اپنے قبر کو جو ہے انبیاء اور ولیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ہے اپنے انبیاء کے اور اپنے ولی کے کا پینٹنگز جو ہے یا پھر ان کا جو تصویر یا آئیڈل جو ہے وہ بناتے تھے۔ تو اس سے بات اور واضح ہو گئی کہ یہ جو پینٹنگز یا یہ جو آئیڈلز ہیں یہ شرکیہ ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا امیج
جو کہ رسپیکٹ کے ساتھ نہیں ڈیل کیا جاتا، جیسے کوئی کارٹون کا امیج ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے مطلب وہ حرام امیج میں نہیں آتا ہے، جیسے آپ کوئی بھی چیز آپ پھینک کے رکھتے ہو تو وہ حرام امیج میں نہیں آتا ہے۔ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا امیج ہے جس کا دھڑ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بنا اس کے زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ والا امیج میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ تو سب چیز کو جو ہے سب علماء اس چیز میں مطلب بہت ہی وائڈلی طرف سے اختلاف ہے، اور کپڑے کے اوپر امیج کے اوپر بھی علماء اختلاف ہے۔ میں اس موقف کے اوپر زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ امیجز اگر شرکیہ ہوگی یا بے حیائی پہ مبنی ہوگی تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک شخص آیا تو وہ تو کہتا کہ میں مصور ہوں، تو ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جو بھی مصور ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے جو ہے ورسٹ کریچرز میں سے ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ جانے لگا تو اس کو آ کے بولے کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے پلانٹس کی تصویریں بنا سکتے ہو یا کوئی ایسی چیز کوئی تصویریں بنا سکتے ہو جو جاندار نہ ہو۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تصویر جو ہے مطلقاً حرام نہیں ہے، یہ تو پھر فوٹوگرافس بھی حرام ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے نوٹ کے اوپر جو فوٹوز ہے یا ہر جگہ نیوز پیپر میں جو فوٹوز آتے ہیں وہ سب حرام ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، صرف شرکیہ اور بے حیائی پہ مبنی فوٹوز جو ہے وہی صرف حرام ہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے جس میں اور واضح ہو جاتا ہے۔ واضح کیا ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کے کمپٹیشن میں ایون دال بھی بنانے کی کوشش کی یا کوئی ذرہ بھی بنانے کی کوشش کیا، تو قیامت کے دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بولے گا کہ تو اس میں روح پھونک، یا پھر وہ جو ہے سب سے ورسٹ کریچر۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنانا چاہتے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی کوشش کرے امیج بنانے میں، کہ جیسے اللہ بنا سکتا ہے اس سے اچھا میں بنا سکتا ہوں یا اس کے طرح میں بنا سکتا ہوں، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے شرک کر رہا ہے اللہ کے ذات سے۔ تو اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے شرکیہ امیج یا کوئی بھی ایسی امیج جو بے حیائی پہ مبنی ہو، کیونکہ بے حیائی اپنے ذات میں ہی حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو امیج بنے گا تو وہ بھی حرام ہی ہوگا۔ تو اس سے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث کو جو ہے نا اس کے آئسولیشن پہ نہیں دیکھنا چاہیے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور باقی جو حدیث ہے اور جو قرآن کی آیت ہے اس کے نظر میں دیکھنا چاہیے۔ اب قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہاں جو ہے تماثیل بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے امیجز بنے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اس کوئی شرکیہ امیجز تو نہیں بنے ہوں گے، ورنہ قرآن میں اس کا ذکر کیوں آتا۔ تو ابھی بس اتنی بات کر کے میں بات ختم کروں گا۔ ہے کنٹروورشل بات، لیکن اس پر بولنا بہت ضروری رہتا ہے۔